تو میں عرض کر دیا کرتا ہوں. تو ایک بچہ ہمارے پاس پلا بڑا، پھر کچھ غلطیاں اس سے ہو گئیں، تو پھر اللہ نے اس کو احساس پیدا فرمایا. تو وہ آیا دارالسلام میں اور اس نے آ کر کہا کہ جو بھی میری غلطیاں ہیں ان کی ایک گنڈڑی باندھ دی ہے میں نے، آپ اس کو کنویں میں پھینک دیں. کھوئے سٹ دیو، گنڈڑی باندھ دیتی میں انہوں کھوئے سٹ دیو، میں نے معاف کر. مجھے اس کا یہ انداز بہت بھایا. اب میں بھی اپنے اللہ سے ایسے ہی دعا کرتا ہوں، آپ بھی کہیں یا اللہ میں گناہ غلطی کوئی شمار ان کی گنڈڑی باندھ دی، ان کو جہنم رسید کریں، ہمیں معاف فرما. یا اللہ یا اللہ، ہماری غلطیوں و گناہوں کی یا اللہ کوئی تعداد نہیں، ہمیں یاد نہیں کس کس قدم پہ یہاں نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں. یا اللہ آپ ہمارے بہت کمزور ہیں میرے مولا، نہ استقامت ہمارے اندر ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ کوئی تیری عبادت کا حق ادا کر پاتا ہے. یا اللہ شکر ہے، آپ کا شکر ہے، پھر بھی آپ اپنے در پہ بلا لیتے، پھر ہمیں اکٹھے ہونے کی توفیق دے دیتے. یا اللہ اپنا فضل ناز فرما. دوسری عرض یہ تھی کہ ہاں ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت کا ایک ارشاد میری نظر سے گزرا تھا کافی پہلے، اور وہ اکثر مجھے یاد آتا تھا. تو اللہ والوں کی جو برامین ہوتے ہیں یہ ان میں راز کی بات ہوتی ہے، اور بعض اوقات اکثر بلکہ ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہوتی ہے. تو لیکن اس حاجز کا تجربہ ہے کہ اگر ان کے ارشادات میں تفکر کرتے رہیں اور اس راز کو جاننے کی طلب دل میں رکھیں، اس میں جو ہدایت جو نصیحت ہمارے لیے ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ معاملہ ہمارے اوپر ہماری سمجھ کے مطابق تو بعض اوقات کھول بھی دیتے. تو حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اخلاص کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ بھی تم کرو اللہ کے لیے کرو تو وہ اخلاص، اور جو مخلوق کے لیے کرو وہ ریا. یعنی سیدھا سا ایک حضرت نے نسخہ فرما دیا کہ جو کچھ دنیا کی خاطر کرو گے تو وہ تو ریاکاری ہے، اور جو اللہ کی خاطر کرو گے وہ خالص ہے. بات سادہ ہے لیکن اس کو سمجھ آئے، اور جس کو عمل میں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور اس کی نیت کو پاک فرما دے تو وہی اس کے لطف سے بہرہ مند ہو سکتا ہے. اور ایک ہمارے تصوف کے اندر کچھ مقام بزرگان ارشاد فرماتے ہیں جس میں بقا اور فنا کا بھی ذکر ہے. تو اس کے بارے میں بات کرنا بہت مشکل ہے اور ہر کسی کو یہ زیب نہیں دیتا. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو فنا اور بقا کے معاملات ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی شخص بات کرے تو اس کا معیار یہ ہے کہ اگر اس کو ایک باریک ریشمی تار سے یا جیسے مکڑی کے جالے کا تار ہوتا ہے ایسی تار کے ساتھ اس کو آسمان سے باندھ کر لٹکا دیا جائے، اور پھر ایک ایسی ہوا چلے جو درختوں مکانوں کو گرا دے اور پہاڑوں کو اکھیڑ دے اور دریا جو ہیں ان کو مٹی اور ریت سے بھر دے، اتنی طوفان کی ہوا چلے تو لیکن وہ اس شخص کو اس کی جگہ سے نہ ہلا سکے. تو یہ حضرت کا ارشاد تھا. تو میں اکثر اس پہ تفکر کیا کرتا تھا، سوچتا تھا اللہ ہی دل میں سوچ ڈالنے والے ہوتے ہیں.
تو وہ سوچ بار بار آتی تھی کہ آخر یہ کیسے ایسے ہوگا، کیا اس کی تمثیل کیا حضرت نے ارشاد فرمائی۔ تو ایک کل یا پرسوں کی بات ہے، میں گاڑی پر جا رہا تھا، تو گاڑی چلاتے چلاتے میں کچھ اللہ سے درخواست کرنے لگا اور اپنے معاملات کے کچھ کیا کہ وہ ان کے اوپر سوچ رہا تھا، اپنے معاملات کے بارے میں کچھ محاسبہ کر رہا تھا، ویسے بس جیسے دل میں انسان کے خیال چلتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے خیال آیا، ایک دل میں بات آئی کہ یہ جو باریک تار ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ آسمان سے لٹکانے کا مقصد کیا ہوا کہ گویا ایک تعلق اللہ کے ساتھ، تعلق مع اللہ، یہ اس کی مثال دی گئی ہے۔ اور تعلق مع اللہ جو ہے وہ اس کی ڈیلیکیسی ہے، انگریزی میں یہ کہتے ہیں، یہ نزاکت کہہ لیجیے کہ اس کی نزاکت اتنی ہے کہ وہ اللہ کو ایک پل میں انسان ناراض کر لیتا ہے، اور ایک پل میں اللہ کا انعام اس پر ہو جاتا ہے۔ تو پل اور جو اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے، اس کو تو نیت کے بھی خیال پہ بھی پکڑ آتا ہے، اور اس کو خیال کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ہمارے پیر بھائی ہیں، بیٹے، وہ بچے، انہوں نے مجھ سے یہ بات کی اور میں ان کو بھی جواب نہیں دے پایا تھا، شاید انہی کے لیے جواب ہو۔ تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ تو راستہ تو بہت مشکل اور کٹھن ہے، کہ خیال کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، خیال پہ بھی پہرا رکھنا پڑتا ہے۔ تو خیال ہی تو عمل بنتا ہے، اور عمل پہ پھر یا اجر ہوگا یا پکڑ ہوگا، تو خیال کی ہی کو پکڑ کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال تو عرض یہ تھی کہ وہ تمثیل جو دی گئی دھاگے کی، یا ریشم کے دھاگے کی، یا مکڑی کے جالے کے تار کی، تو وہ نزاکت ہے اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق اس کی۔ اور جو انسان کو باندھ کے کھڑا کرنے کی بات کی گئی ہے، وہ اس کا ایمان ہے، کہ اس کا ایمان جو ہے وہ لرزہ نہ کھائے، چاہے جو مرضی ہو، تباہ ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے، کچھ رہے نہ رہے، سب تلپٹ ہو جائے، یا ہو جائے، کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا ایمان جو ہے وہ نہ لڑکھڑائے، وہ اپنے ایمان میں پکا ہو کہ سب میرے اللہ کی طرف سے، اللہ کا ساتھ وہ کرنے والا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق، وہ نازک تعلق، اسی ادب اور اسی معیار کے ساتھ وہ قائم رہے، اور اس کا ایمان کامل رہے۔ تو وہ شخص ایسا ہے جو فنا اور بقا کے معاملات کے بارے میں بات کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اس اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کی نزاکت کو سمجھنے اور اس کو قائم رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کامل فرمائے اور مضبوط فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ مزمل کی تلاوت سنیں گے، پھر اس کے بعد مختصر فاتحہ خوانی کرتے ہیں ہم، جن بزرگان کے ہم ارشادات یا حکایات یا ان کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کی ارواح کو، اور ارواح متوجہ ہوتی ہیں۔ یہ رسالہ ثواب کا جو ہم نے بزرگان سے سنا، وہ یہی ہے کہ جب کسی کو رسالہ ثواب کیا جاتا ہے، اگر وہ عام آدمی ہو، گناہ گار ہو، تو اس کے گناہ میں تخفیف کی جاتی ہے، کمی کی جاتی ہے۔ تو وہ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے عذاب میں کمی کیوں کی گئی، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے دوست نے، تیرے بیٹے نے، تیرے بھائی نے، تیرے والدین نے، یا تیری اولاد نے تیرے پیچھے زندہ جو چھوڑ آیا، انہوں نے تیرے لیے کچھ پڑھ کے یا غریب کو کھانا کھلا کے نیکی کر کے اس کا ثواب تیری روح کو بخشا ہے، تو اس کی وجہ سے تجھ سے یہ عذاب کم کیا گیا۔ اور جو اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان کے مقامات جنت میں اور اللہ کے قرب میں بلند کیے جاتے ہیں۔ جب ان کا مقام بلند کیا جاتا ہے تو وہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ
ایسا کیوں ہوا، تو پھر ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے نام لے وقت آپ سے محبت کرنے والے، انہوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں لیکن آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے لیے تحفہ بھیجا، تو پھر اس پر ان کی ارواح خوش ہو اور ان کے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبول ہیں۔ تو ایک بڑا اونچا معاملہ ہے اور اس سے بڑا نفع ہوتا ہے۔ تو ہم بوجھ سمجھتے ہیں، ہم ختمات کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہم اللہ کی ذکر کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ عائشہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ورد نہیں کرنا چاہتے، ورد تو کرنا نہیں چاہتے، مگر واردات کے ہم سب طالب ہیں کہ ہم پہ واردات ہوتی رہیں، انوارات برستے رہیں اور ہمارے مقامات بلند ہوتے رہیں اور ورد کرنے سے ہم چرتے ہیں۔ تو بھائیو یہ جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص 1000 بار پڑھ لی ہوتی ہے، تو اب اس عاجز کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، اندازاً پھر کچھ جو کوشش ہوتی ہے پڑھ لیتا ہوں کہ آپ لوگ پھر کوئی اکتا ہی نہ جائیں، ورنہ میرا تو دل کرتا ہے کہ پوری تعداد ہم کریں، لیکن چلے اللہ تعالیٰ کمی بیشی کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیت کو بہتر جانتا ہے، اس کو قبول فرما لے۔ ایک بات دل میں تھی اس وقت نہیں عرض کر سکا کہ یہ جو تعلق معاملہ ہے یہ بہت نزاکت رکھتا ہے اور ذرا سی غفلت اس میں کمی کے باعث ہو جائے کرتی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پل سرات کی مثال حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے۔ تو اکثر اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ اپنے راز ظاہر فرماتے ہیں، تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے ان کی نصیحتوں سے کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اور ہمیں اس کو کیسے سمجھنا ہے۔ تو جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ اس کی نزاکت ہے، تو جیسے ایک انسان کو کسی سے محبت ہو اور محبت کی وہ تو دل میں اس کے محبت کم رہے گی یا بڑھتی رہے گی، لیکن تعلق جو ہے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن اس کے محبت میں کمی نہیں آتی، رابطے میں کمی ہو سکتی ہے، رابطہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو وہ تو دنیا کی محبت ہے، دنیا کی انسان کی انسان سے محبت ہے، لیکن جیسے تعلق جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اس کی فکر اور ہے کہ اس سے اگر پٹکیں گے یا پیر رپٹ جائے گا تو جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کامیاب ہو گئے تو جنت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو جس نے یہ ورزش، جس نے یہ طریقہ، جس نے یہ امتحان اس دنیا میں اللہ نے دی ہوئی زندگی کے اندر اس نے اس کی نزاکت کو سمجھا اور اس پر چلا، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد قیامت میں جب پل صراط سے گزارا جائے گا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کرم اور اڑتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا نام ظاہر کیے بغیر، اور نام ظاہر اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ دوسرے خلفاء حسد کریں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا ایک خلیفہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہے وہاں کھڑا ہے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جنت میں پھینک رہا ہے، جنت کی طرف بھیج رہا ہے۔ تو ہم اسی اللہ والے کے نام لینے والے، انہی کے طریقے پہ چلنے والے ہیں بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں اور ان کی برکت سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دیں، ہماری مغفرت فرما دیں، ہمیں اس دنیا کے
دل سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ ہو رہی ہے، میں نے اسے 7 دینار دے کر خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا، میں نے اسے دیکھا کہ اٹھی اور وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ اور نماز میں اس کی حالت یہ تھی کہ آنسوؤں سے اس کا دم گھٹا جاتا تھا اور یہ مناجات کرتی تھی کہ اے میرے معبود، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، مجھ پہ رحم کیجیے۔ یہ حال اس کا دیکھ کر مجھے اس کے جنون کی حالت معلوم ہوئی کہ اسے اس قسم کا جنون ہے۔ میں نے اس کی مناجات سن کر کہا، لونڈی تو اس طرح نہ کہہ، بلکہ اس طرح کہہ کہ اے اللہ، تجھ سے میرے محبت رکھنے کی قسم۔ یہ سن کر وہ بولی، جلد دور ہو، مجھے قسم ہے اس حق کی، اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں کھڑا نہ رکھتا۔ پھر منہ کے بل گر پڑی اور یہ اشعار پائے۔ ان کا معنی ہے کہ یعنی اضطراب جمع ہونے والا اور دل جلنے والا ہے، اور صبر الگ ہے اور آنسو آگے بڑھنے والے ہیں۔ جس کو عشق اور شوق اور تڑپ کے حملوں سے بالکل چین نہیں، اس کو بھلا کس طرح سکون اور قرار ہو؟ میرے رب، اگر کوئی شے ایسی ہو کہ اس سے غم و حزن دفع ہو، تو جب تک کچھ جان باقی ہے اس سے مجھ پر احسان فرمائی۔ پھر نہایت بلند آواز سے پکاری کہ اے اللہ، میرا اور آپ کا معاملہ آپ تک پوشیدہ رہا اور اب مخلوق کو بھی خبر ہو چکی ہے، اب مجھ کو اپنے پاس بلا لیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے ایک ایسی چیخ ماری کہ اس کے صدمے سے جان دے دی اور کوچ کر گیا۔ رحمت اللہ علیہ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن راہ میں نے ایک مجنون کو دیکھا کہ لڑکے اس کے پیچھے ڈیلے پتھر مارتے ہیں اور اس کا سر اور منہ پتھروں کی چوٹ سے لہو لہان کر رکھا ہے۔ میں نے ان لڑکوں کو دھمکانے اور آگے الگ کرنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکے بولے، اے شیخ، ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دے، ہم اسے قتل کریں گے، یہ کافر ہے۔ میں نے پوچھا، اس نے کفر کیا کیا؟ اس کفر کی کیا بات کی؟ کہنے لگے، یہ اس بات کا مدعی ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں اور اس سے باتیں بھی کرتا ہوں۔ میں نے لڑکوں سے کہا، ذرا ٹھہرو۔ میں اس کے پاس آیا، دیکھا تو کچھ ہنس ہنس کر کہہ رہا ہے۔ میں نے پاس جا کر غور سے سنا تو اسے کہتے پایا کہ جو کچھ آپ سے صادر ہوا ہے نہایت بہتر ہے۔ مجھ پر آپ نے ان لڑکوں کو مسلط کر دیا ہے کہ مجھ پر پتھراؤ کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بھائی، یہ لڑکے تمہارے ذمے کوئی تہمت لگاتے ہیں؟ کہا، اے شبلی، کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، لڑکے یہ کہتے ہیں کہ تم اس بات کی مدعی ہو کہ میں حق تعالیٰ کو دیکھتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے بڑے زور سے ایک چیخ ماری اور کہا، قسم ہے شبلی اس ذات کی جس نے اپنی محبت سے مجھ کو شکستہ کر دیا ہے اور اپنے قرب اور اپنے بعد کے درمیان مجھے بھٹکا دیا ہے۔ اللہ اکبر! آہا، اپنے قرب اور بعد کے درمیان مجھے بھٹکا دیا، اپنے قرب اور اپنے بعد کے درمیان مجھے بھٹکا دیا۔ اگر وہ مجھ سے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی پردہ فرما جائے یا پردے میں ہو جائے تو میں درد فراق سے پارا پارا ہو جاؤں۔ پھر مجھ سے منہ موڑ کر یہ کہتا ہوا بھاگا، یعنی تیرا خیال میری آنکھ میں ہے، تیرا ذکر میرے منہ میں ہے اور تیرا ٹھکانہ میرے دل میں ہے، پھر تو کہاں غائب ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ اس حیات کو اس طرح بدلا دیا جائے، یعنی تیرا جمال میری آنکھ میں اور تیرا ذکر میرے منہ میں، میری زبان پر، اور تیری محبت میرے قلب میں ہے، پھر تو کہاں غائب ہے؟ وجہ اس ترمیم کی یہ ہے کہ لفظ، خیال اور ٹھکانہ وہ حق تعالیٰ کی طرف مضاف نہیں کر سکتے اور وہ اس سے پاک ہونا چاہتے۔
محمد بن محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بیمارستان سے گزرا، نے ہسپتال سے دیکھا ایک لڑکا طوق و زنجیر سے جگڑا ہوا ہے۔ مجھے دیکھ کر بے اختیار بولا، اے محبوب، کچھ خبر ہے کہ وہ یعنی مالک حقیقی مجھ سے اس طوق اور زنجیر پر بھی راضی ہی ہے؟ یہ سب کچھ اسی کی محبت میں ہے۔ پھر رویا اور چند اشعار پڑھا۔ علی بن عبدان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہمارے ایک مجنون رہتا تھا، دن کو دیوانہ، رات کو اچھا خاصا ہو جاتا تھا، نماز پڑھتا، اللہ تعالیٰ سے مناجات اور گریہ گزاری کرتا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کب سے دیوانہ ہوا؟ کہا جب سے عارف ہوا۔ پھر یہ شعر پڑھے، یعنی میں وہ ہوں جس کو میرے مالک نے جب میں اس کا مقرب بن گیا دوستی اور اپنے عشق کا لباس پہنا دیا، اس لیے میں کسی مونس کی طرف سوائے رازق حقیقی کے قرار نہیں پکڑتا۔ محمد بن محبوب فرماتے ہیں کہ میں نکلا اور پھر جو اس سے ملا دیکھا تو دیوانہ ہو رہا ہے، اور یہ آج پڑھ رہا ہے کہ تو ہمیں دے ہمارا صبح کا کھانا، اس سفر سے ہم نے مشقت اٹھائی، اس سفر سے ہم نے مشقت اٹھائی۔ میں سمجھ گیا بھوکا گیا، اسی وقت کھانا لا کر پیش کیا، کھانا کھا کر پانی پیا اور چند اشعار حمد الہی میں پڑھے۔ میں نے کہا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا خوف اور حزن، خوف اور حزن اور اللہ تعالیٰ کے تقوی کو لازمی کر لے، نفع مند ہوگا، اور تمام دنیا کو چھوڑ دے، بے شک تقوی زیادہ بہتر اور راجع ہے۔ اندھیری رات میں عبادت کے اندر خوب کوشش کر، جب رات خوب چھا جائے اس وقت مانگ جو مانگنا ہے، اور دروازہ کچھ دنوں کھٹکھٹا، یعنی عبادت اور ریاضت کر، امید ہے کہ دروازہ کھلے گا۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی بزرگ سے عرض کیا مجھے کوئی شے تعلیم فرما دیجئے جو نفع دے۔ فرمایا مخلوق سے بھاگ اور ان سے میل جول نہ رکھ، اس سے تیرا اتصال باری تعالیٰ سے تام اور کامل ہوگا اور عذاب کم ہوگا۔ اس نے کہا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا یعنی صدق اور تقوی کو اختیار کر، اور عجب اور ریا کو چھوڑ، اور نفس اور اس کی خواہش پر غالب ہو، اس سے تو اپنی تمنا اور مقصد پر فائز ہوگا۔